آس پاس ڈرامے پر آج ہم بات کریں گے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عرشیہ جو ہے وہ اب اپنے باپ، اپنی ماں، اپنی بہن کو یہ بتا دیتی ہے کہ وہ ڈاکٹر سیہام کو پسند کرتی ہے۔ ڈاکٹر سیہام بھی عرشیہ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے شادی کا تعلق جو ہے وہ قائم کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی کو گزاریں۔ عرشیہ کی مومانی نے عرشیہ اور اس کی امی کو گھر سے نکال دیا ہے اور کہا ہے کہ جا کر اپنا بندوبست کر لیں۔ عرشیہ لوگوں نے اپنے والد کو پھر اپنے گھر بلوایا۔ اس کے باپ نے سارے معاملے کو جب سنا تو اپنی بیٹیوں اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم لوگ کسی کرائے کے مکان پر شفٹ ہو جاؤ اور مناسب سا کرایہ ہو میں دیتا رہوں گا۔ عرشیہ اپنے باپ کی بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے، کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا سمجھتی رہی، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ اس قدر بیہیویئر اپنا شروع کیا ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز نہیں ہے، جب اللہ بدلہ لینے پہ آتا ہے نا تو پھر کسی انسان کی بھی سنی نہیں جاتی۔ عرشیہ کے یہ لفظ عرشیہ کے باپ کو اٹھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کا باپ جو ہے بنا کچھ سوچے سمجھے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اس کی ماں جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر کار ہم کہاں جائیں گے، کیونکہ اس کی مومانی نے تو اس کو گھر سے نکال دیا ہے، ان لوگوں کو بولا ہے کہ جا کر کہیں اور رہیں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عرشیہ لوگ جو ہیں وہ پھر ایک بہت اچھا سا فلیٹ ٹائپ ڈھونڈتے ہیں۔ عرشیہ اپنے جاب کا بندوبست کرتی ہے اور شیہام اس کا پورا ساتھ دیتا ہے۔ شیہام اس کو کہتا ہے کہ تم اپنی جاب سٹارٹ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تم لوگوں پر کسی قسم کی کوئی مصیبت یا آنچ آنے دوں گا۔ تم لوگوں کا باپ اگر بے حس ہے، اگر اس کو دیکھنے یا سننے کی سوجھ بوجھ ختم ہو گئی ہے اس میں، تو تم لوگ بالکل پریشان نہ ہو، میں تم لوگوں کا پورا ساتھ دوں گا۔ اوصاف جو ہے وہ بالکل اپنی دوسری بیوی اور اپنے بیٹے کا ہو کر رہ گیا ہے، اس کو کسی چیز اور کا خیال نہیں آتا کہ آخر کار اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، اس کی ایک اور بیوی بھی ہے، لیکن شیہام ان کا اتنا احساس کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ آنٹی اور آپ لوگ میری ذمہ داری ہے، اب آپ لوگوں نے کسی چیز کی بھی فکر نہیں کرنی۔ شیہام کی باتیں سن کر عرشیہ کا حوصلہ اور بلند ہو جاتا ہے، ہار وہ مانتی نہیں ہے۔ پہلے ہی ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ پھر مل کر اس چیز کا سامنا کرتے ہیں، ان مشکل حالات کو فیس کرتے ہیں، اور ان سب میں عرشیہ کا ساتھ اس کی بہن بھی دیتی ہے۔ انوشے بھی اپنی بہن کے ساتھ فل آن سپورٹ کے لیے کھڑی ہے، اور شیہام جو ہے وہ بھی اس کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کو بہت سپورٹ کرتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شیہام نے اس کی پک اینڈ ڈراپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ اپنے سر لے لی ہے اور اس کو کہا ہے کہ تم جاب کرو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی تم لوگوں کے سارے ایکسپینسز میں خود اٹھاؤں گا۔ عرشیہ اس کو کہتی ہے کہ ہم تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم نے ایسا کیوں سوچا؟ شیہام اس کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، پھر تو تم لوگ میری ذمہ داری ہو نا۔ شیہام کی یہ بات سن کر عرشیہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں پاتی۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ عماد جو ہے وہ عرشیہ لوگوں کو فون کرتا ہے کہ میں اکیلا رہتا ہوں، تم لوگ میری طرف آ جاؤ، آخر کار تم لوگ بھی میری کچھ لگتی ہو، میرے چاچو کی بیٹیاں ہو، میں تم لوگ کے تایا کا بیٹا ہوں، اگر تم لوگ اس وقت مصیبت میں ہو تو میں تم لوگوں کا پورا ساتھ دوں گا۔ عرشیہ پھر عماد سے کہتی کہ میں نہیں چاہتی تمہاری نانی کو اور تمہاری خالہ کو باتیں کرنے کا موقع ملے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کچھ بھی ہو ہم اپنے پیروں پر اس وقت خود کھڑے ہوں، تاکہ مصیبت جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے، پھر تمہاری اور انوشے کی شادی بھی تو ہم نے کروانی ہے نا۔ عماد عرشیہ کی یہ بات سن کر بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ سوچنے لگتا ہے۔ پھر عماد عرشیہ سے کہتا ہے کہ آپ میری بہنوں جیسی ہو، آپ لوگ ایسی باتیں نہ کرو، میری اور انوشے کی شادی بھی ہو جائے گی، لیکن فی الحال آپ لوگوں کو اس ٹائم جو ہے وہ میری ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے کسی کام آؤں، آپ پلیز میری طرف آ جائیں تاکہ میں آپ لوگوں کو کسی بھی مشکل میں پڑنے نہ دوں۔ عماد جو ہے وہ اپنی قلن کو بہت زیادہ فورس کرتا ہے، لیکن عرشیہ جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ ہم تمہارے گھر نہیں آ سکتے، میں اپنی بہن اور اپنی ماں کو لے کر ایسی جگہ جا رہی ہوں جہاں پر ہمیں پاپا کا سامنا بھی کرنا پڑے دوبارہ سے، اور میں اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھاؤں، میں پھر ان لوگوں سے لڑوں بھی، مجھے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنا پڑے گا۔ عماد عرشیہ کی بات سنتا ہے تو عرشیہ سے کہتا ہے کہ تم نے بالکل بھی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہی سمجھنا ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ادھر سے ڈاکٹر شیہام اس کو کہتے ہیں کہ تم نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ کاشفہ جو ہے وہ پوری چال چل رہی ہے اس ٹائم، وہ کہتی ہے کہ اچھی بات ہے، اوصاف نے اپنی بیٹیوں کا جو ہے اس پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اس کو کھانے پینے
اور چیزوں کی تنگی دے رہا ہے، اور ان سب پہ میرے بیٹے کا حق ہے، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو فل جو ہے ان لوگوں کے لیے سب کے لیے لڑ کر میں نے دوسری شادی کی. میں نے اپنے بیٹے کی خاطر ہی اتنا کچھ کمایا، اور اتنا کچھ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کچھ میرے بیٹے کا ہے، لیکن اس کو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں آیا.